تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مس ورلڈ مقابلے کے فائنل میں شرکت کرتے ہوئے مس ورلڈ 2025 کا خطاب جیتنے والی تھائی لینڈ کی اوپل سوچارٹ کو مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد میں ایک ماہ تک جاری مقابلہ حسن کا رنگا رنگ اختتام عمل میں آیا۔ تھائی لینڈ کی حسینہ مس ورلڈ 2025 منتخب ہوئی ہیں۔ تھائی لینڈ کی اوپل سوچاٹا کو 72ویں حسینہ عالم قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایتھوپیا کی حسینہ ہیسیٹ دیرجی اڈماسو کو فرسٹ رنر اپ قرار دیا گیا ہے، جبکہ پولینڈ کی ماجا کلاڈا نے سیکنڈ رنر اپ کا ٹائٹل جیتا ہے۔ ٹاپ 4 میں موریتانیہ کی حسینہ آرلی جوشن بھی شامل رہی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عالمی مقابلہ حسن کے فائنل میں شرکت کرتے ہوئے تمام فاتحین کو مبارکباد پیش کی۔ اس رنگا رنگ پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بشمول سینئر اداکار چرنجیوی، سابق مس ورلڈ مانوشی چلر، اداکارہ رانا دگوپتی، نمرتا شروڈکر و دیگر نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ دوسرا موقع ہے جب ہندوستان نے مس ورلڈ مقابلے کی میزبانی کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے عازمین حج اور حج انسپکٹر سے رابطے میں رہنے کے لیے حج کمیٹی میں ایک کنٹرول روم کا افتتاح انجام دیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام روانہ ہونے والے عازمین حج کی سہولت کے لیے اور اسٹیٹ حج انسپکٹر سے روزانہ 24 گھنٹے رابطے میں رہنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کنٹرول روم کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹرول روم 24 گھنٹے کارکرد رہے گا۔ یہ کنٹرول روم 3 شفٹس میں کام کرے گا۔ ایک شفٹ 8 گھنٹوں پر مشتمل رہے گی اور 3 آپریٹرز خدمات انجام دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ 24 گھنٹے عازمین حج اور حج انسپکٹر سے رابطے میں ہیں۔ ان کی خیریت و عافیت دریافت کی جا رہی ہے۔ حج کمیٹی کے صدر نشین نے کہا کہ ایام حج کا 3 جون سے آغاز ہوگا اور یہ کنٹرول روم 9 جولائی تک حجاج اکرام کی وطن واپسی تک کارکرد رہے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کے ہاتھوں سالار ملت گیس سبسڈی اسکیم کے تحت پکوان گیس کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ عوام کی سہولت کے لیے سالار ملت گیس سبسڈی اسکیم متعارف کروائی گئی ہے، جس کے تحت ضرورت مندوں میں پکوان گیس کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے رائل ریجنسی فنکشن ہال میں 100 سبسڈائز گیس کٹس بشمول گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر حلقہ نامپلی کے تمام ڈویژن کے کارپوریٹرز و دیگر بھی موجود تھے۔ ایم ایل اے ماجد حسین نے کہا کہ نہ ہی انتخابات قریب ہیں اور نہ ہی انتخابات کے وقت اس طرح کا کوئی وعدہ کیا گیا تھا۔ مجلس کا مقصد بس عوام کو فائدہ پہنچانا ہے اور اسی لیے یہ اسکیم متعارف کروائی گئی ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ڈاکٹر بی این گنگادھر چیئرمین این ایم سی سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے طلباء کو درپیش کلیدی مسائل پر توجہ دلائی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اتوار کو این ایم سی کے چیئرمین ڈاکٹر بی این گنگادھر سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے طلباء کو درپیش کلیدی مسائل سے واقف کروایا اور اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ بہت سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ذمہ داران طلباء کو اسٹائی فنڈ نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر صحت نے این ایم سی پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اداروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ ایم بی بی ایس اور پی جی سیٹوں کے درمیان عدم توازن کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر صحت نے ایم بی بی ایس گریجویٹس کی مدد، صحت عامہ کی خدمات کو بہتر بنانے اور کالجز میں فیکلٹی کی بھرتی کو آسان بنانے کے لیے پی جی نشستوں میں اضافے کی اجازت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ دریاسنا ڈاکٹر گنگادھر نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور طلباء کو درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے سیکریٹری، کالوجی ہیلتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔
BRS کے کارگزار صدر KTR امریکی دورے کے ایک حصے کے طور پر ڈلاس پہنچے۔ وہ ڈلاس میں تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات اور BRS کی سلور جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ BRS کے کارگزار صدر و سلسلہ MLA KTR اپنے 3 روزہ دورہ امریکہ کے ایک حصے کے طور پر ڈلاس ایئرپورٹ پہنچے، جہاں پر BRS کے NRI USA کے نمائندوں اور تلنگانہ کے کئی NRIs کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ KTR اتوار کو امریکہ سینٹر میں BRS کی سلور جوبلی تقریبات اور تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پارٹی قائدین، سابق وزراء اور عوامی نمائندے بھی اس موقع پر موجود رہیں گے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس ڈلاس میں طلباء سے بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ KTR کی 4 جون کو حیدرآباد واپسی ہوگی۔ کونگل میں واقع درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقف بورڈ کے ماتحت ہونے کے باوجود بنیادی سہولیات اور وقف بورڈ کے عملے سے محروم ہے۔ زائرین میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے تحت آنے والی کئی درگاہوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور مجاوروں کی من مانیوں کے سبب زائرین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عدم توجہی کا شکار درگاہوں میں سے ایک کونگل میں واقع درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جہاں نہ تو کوئی بنیادی سہولیات ہے اور نہ ہی وقف انسپیکٹر کو تعینات کیا گیا ہے۔ 5 اپریل کو درگاہ کا عرس منایا گیا، لیکن اس وقت بھی وقف بورڈ کا عملہ غائب رہا۔ وقف بورڈ کے ذمہ داران کی اسی لاپرواہی سے فائدہ اٹھا کر مجاور من مانی کر رہے ہیں، زائرین سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ درگاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی پکی سڑک تک نہیں ہے اور نہ ہی مزار پر کوئی چھت ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کے سبب ہنڈیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ 9 ماہ سے درگاہ کو کتنی آمدنی ہوئی ہے اور وہ آمدنی کہاں خرچ کی جا رہی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ درگاہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وقف بورڈ کے تحت آنے کی وجہ سے درگاہ کی ذمہ داری وقف انسپیکٹر پر عائد ہوتی ہے، تاہم درگاہ میں نہ تو وقف انسپیکٹر، نہ ہی کوئی سیکیورٹی اور نہ ہی کوئی کیمرہ موجود ہے۔ وقف بورڈ کے CEO اور چیئرمین کو چاہیے کہ وہ فوراً حرکت میں آئے، مسائل کا علم ہونے پر صرف یقین دہانیاں کروانے کے بجائے مؤثر اقدامات کریں۔ درگاہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بشمول جتنی بھی درگاہیں بورڈ کی راست نگرانی میں آتی ہیں، ان درگاہوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کی نشاندہی کرے، متعلقہ عہدیداروں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کرے، وقف انسپیکٹر کو بھی تعینات کریں، سیکیورٹی بھی فراہم کریں۔ درگاہ آنے والے زائرین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انہیں لوٹنے والے مجاوروں کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے دور دراز سے اپنی منتیں اور مرادیں لے کر درگاہوں کو آنے والے زائرین کو راحت پہنچائیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر و BRS MLC کے کویتا نے گوداوری کے پانی کو کرشنا اور پنا کے طاس کی سمت موڑنے کے منصوبے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خاموشی پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے ایک بار پھر دریائے گوداوری کے پانی کو لے کر ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ پولاورم بنکا چرلا لنک پروجیکٹ کے نام پر آندھرا پردیش کے گوداوری کے پانی کو کرشنا اور پنا کے طاس کی سمت موڑنے کے منصوبے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کہ کویتا نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی نے اب تک اس بارے میں ایک بھی لفظ نہیں بولا ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پر آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو کے مقروض ہیں۔ BRS کی رہنما نے کہا کہ ریونت ریڈی ان مسائل پر اس قدر خاموش ہو گئے ہیں اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش تلنگانہ کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کے شکوک بھی ظاہر کیے ہیں کہ آیا چیف منسٹر ریونت ریڈی آندھرا پردیش کے مفادات میں کام کر رہے ہیں یا پھر تلنگانہ کے مفادات میں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریونت ریڈی 2 جون کو تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر اس مسئلے پر واضح بیان دیں اور اس پر تبادلہ خیال کے لیے ایک ایپیکس کونسل کا اجلاس بھی طلب کریں۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ مندا کرشنا مادگا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ مادگا ریزرویشن پوراٹا سمیتی کے بانی و صدر مندا کرشنا مادگا نے اتوار کو تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ واقع جوبلی ہلز پہنچ کر ایک خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر
ریونت ریڈی نے مندا کرشنا مادیگا کو خصوصی مبارکباد پیش کی کیونکہ انہیں حال ہی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں سب سے باوقار پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مندا کرشنا مادیگا کی شال پوشی کی اور انہیں مومنٹو بھی پیش کیا۔ چیف منسٹر نے سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ ایسی کی درجہ بندی میں ان کے تعاون کی بھرپور ستائش کی۔ الجزائر کا دورہ کر رہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اسلام کسی بھی شخص کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کو بے نقاب کرنے ہندوستان کے آپریشن سندور سے دنیا بھر کو واقف کروانے کے لیے مختلف جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ دنیا بھر کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی بی جے پی ایم پی بیجنت پانڈا کی قیادت میں مختلف ممالک کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے الجزائر کے دورے کے موقع پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد گروپوں داعش اور القاعدہ کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدر مجلس نے پاکستان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مذہبی منظوری حاصل ہو گئی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اسلام کسی بھی شخص کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ سعودی عرب نے حج 2025 سے قبل مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی فورسز کی پریڈ اور فوجی مشقیں کی۔ عازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب نے حج 2025 سے قبل مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی فورسز کی پریڈ اور مشقیں کی ہیں۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے حج سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جانے والی فوجی مشقوں کی نگرانی کی اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ مشقوں کے دوران سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مارچ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک سیکیورٹی اور حج سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی نے تصدیق کی ہے کہ حجاج اکرام کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور ان کی افواج اللہ کے مہمانوں کے سکون میں خلل ڈالنے والی ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی عزم اور طاقت کے ساتھ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عازمین اپنی عبادات کو آسانی اور آرام سے ادا کر سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،